السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا دوران فائلز. آج ہم بات کریں گے اسپورٹس اور اس کے ایشوز کے اوپر ان رورل ایریاز اینڈ پروونشل لیول اینڈ انٹرنیشنل لیول ان جنرل ان پاکستان. فار دس ٹاپک وی ہیو ٹوڈے ود اس سلمان شیخ ہو از دا جنرل سیکرٹری آف پاکستان رگبی یونین. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ. اچھا، ہم اسپورٹس کی بات کریں ان کے پی، تو اس کا لینڈسکیپ کیسے ایوالو ہوا ہے اوور دی ایئرس فار ناٹ جسٹ فار مین، فار ویمن ایز ویل، اور ڈفرنٹ کائنڈ آف اسپورٹس؟ کیونکہ پاکستان میں ہمیں زیادہ فوکس میں جو آتی ہے وہ صرف کرکٹ ہوتی ہے. سو اگر آپ اوور ویو پرووائڈ کریں ایولیوشن آف اسپورٹس ان کے پی اینڈ ان جنرل ان پاکستان ایز ویل. پہلی تو جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. ایک تو یہ بڑی انکریجنگ بات ہے کہ آپ نے اسپورٹس کو بھی سوچا کہ اس کے بارے میں بھی کوئی ایک پروگرام ہونا چاہیے، بیکاز ایک اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف آر سوسائٹی اینڈ آر سیگمنٹ، کنسیڈرنگ کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی آبادی اس وقت 24 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہے. بالکل. اور 60 سے 65% جو آپ کی آبادی ہے وہ 30 سال سے نیچے کی ہے، اور آپ اس کے 25 سے بھی نیچے آئیں تو آپ کو اور ینگسٹر، مطلب یہ نہیں کہ آپ کا 70% کے قریب اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ملک جو ہے وہ ینگسٹرس پہ محیط ہے. اور اسپورٹس جو ہے وہ ایک بالکل ہی ایک نگلیکٹڈ آپ سمجھ لیں کہ پارٹ ہے ہماری سوسائٹی کا بھی، اور کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں. ابھی جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم ایک الیکشنز کی اس مومنٹم میں ہیں، آپ کو کسی پارٹی کے کسی بھی جلسے میں کسی بھی لیڈر نے کوئی اسپورٹس سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے نہیں نظر آئے گا. نہ میجورٹی کے مینیفیسٹو میں بھی ایک لیسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس بیس کے اوپر مجھ سے بات کریں اور آپ پھر پوچھیں کہ جی کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سر کیسی چیز بہتر ہو سکتی ہے جب کسی کا فوکس ہی نہ ہو. اب پورے ملک میں فوکس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اف یو آسک می پرسنلی، تو اس وقت ملک میں ایک اسپورٹس ایمرجنسی لگانی چاہیے سیریسلی. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کا جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی، آپ اپنے ینگسٹرز کو کوئی چیز سکھا ہی نہیں رہے جس کے ساتھ وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جائے گا. دیکھیں جو اسپورٹس ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں دیتا ہے. اس وقت اگر میں نے زندگی کے اندر اپنے ینگسٹرز کو ہار اور جیت کا کانسیپٹ ہی نہیں بتایا تو وہ اپنی معاشرے میں جا کے کیسے سکسیس کو ٹیکل کرے گا، چیلنج کو کیسے ٹیکل کرے گا. ایڈورسٹی اور چیلنج نہیں جی ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی جتنے گورنمنٹ کے اسکولز ہیں، ادھر آپ اسلام آباد میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، کے پی کے میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، اور ہمارا جو اسپیشلی انٹیریئر ان کے علاقے ہیں، وہاں ہر گورنمنٹ اسکول کے ساتھ آپ کو گراؤنڈز ملیں گے، بڑی بڑی بلڈنگز میں ہیں، جو کہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ نیچرلی کسی اسپورٹ کے لیے پلینگ کی وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور گورنمنٹ کا پوری دنیا میں، ناٹ اونلی ان پاکستان، رول یہ ہوتا ہے کہ اس نے انفراسٹرکچر دینا ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے جی. باقی جو چیز ہے وہ پھر آپ نے خود بلڈ کرنی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں جو بھی بڑا میجر ایتھلیٹ آپ کو پوری دنیا میں ملتا ہے وہ گورنمنٹ بیکڈ نہیں ہوتا، وہ کسی پروڈکٹ کا بیکڈ ہوتا ہے. لیٹس سے کسی شو کمپنی کا ہوگا، کسی کپڑے بنانے والے اسپورٹس کا ہوگا، نائکی اسپانسر کرتا ہے فار ایگزامپل، ایڈیڈاس اسپانسر کرتا ہے، گورنمنٹ اسپانسر نہیں کرتی. ہمارے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک رائزنگ اسٹار آپ کو نکلے کسی بھی فیلڈ میں، وہ پہلا کوشچن لے کے یہ آتا ہے کہ جی مجھے گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. آج اگر میں ایک میڈل لے آؤں گا تو میرا پہلا پریس کانفرنس یا انٹرویو یہ ہوگا کہ جی مجھے گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. دیکھیں جی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے تو میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں. اس کو آگے بلڈ کرنے کے لیے یہ پرائیویٹ کمپنیز نے آنا ہوتا ہے، ملٹی نیشنلز نے آنا ہوتا ہے، جن کے ہر کمپنی کے آپ دیکھیں سی ایس آرز ہوتے ہیں، کارپوریٹ سروس والے، جو ایک وہ انہوں نے ایک پورشن رکھا ہوتا ہے. لیکن اس پہ بھی وہ اسپورٹس پہ کتنا انویسٹ کرتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کیونکہ اگر وہ ہے بھی کوئی ایلوکیشن تو انفارچونیٹلی ایک اسپورٹ ہے پاکستان میں، وہ ہے کرکٹ. وہ آپ کا 99% یا 90% پلس چنک لے جاتا ہے ہر چیز کا. آپ کا ایئر ٹائم بھی لیتا ہے، آپ کا اسپانسر بھی لیتا ہے، آپ کا مارکیٹنگ بھی لیتا ہے، آپ کا ایون سوشل میڈیا بھی لیتا ہے. تو جس ملک میں اتنی بڑے آبادی کے ملک میں 10% یا 15% بقایا بچ جاتا ہے باقی سارے اسپورٹس میں،
تو آپ سوچیں کہ جتنی جو ریسٹ آف دا فیڈریشنز ہیں یا اسپورٹس ہیں وہ کتنی اسٹرگل کرتی ہوں گی. یہ تو اس کی پاپولیرٹی ود ان دی پاپولیشن بہت زیادہ نا. جی لیٹ سے اب ٹینس ہر بندہ اسٹریٹ میں نہیں کھیل سکتا, کرکٹ کھیل لیتے ہیں جگاڑ کر کے. اب اس کی پاپولیرٹی بن گئی, سو جس کو جو پسند ہے وہ وہی دیکھتا ہے. اب زیادہ تر عوام کو ہی کرکٹ پسند ہے, وہ کس طرح بدلتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا. آلدو فٹ بال بھی اسٹریٹس میں کھیلی جاتی ہے, پاکستان کی فٹ بال بالکل گری ہوئی ہے. مائٹ بی دیر واز منی ان اٹ, تو سب اس میں چلے گئے. تو گوئنگ بیک ٹو چھوٹے لیول پہ چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ ہمیں پتہ ہے کہ یار فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہوتی ہے, اسپورٹس بہت ساری ویلیوز انسٹل کرتی ہے, ڈسپلن آپ نے جیسے کہا. تو اس کے اوپر آج کل سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اپنی ویڈیوز وغیرہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. کس طرح ایوالو ہو رہی ہے, لوگ زیادہ انفلکس آ رہا ہے آف ڈفرینٹ اسپورٹس مین ان ٹو دی اولڈر یا ہائر لیول؟ دیکھیں جی, جہاں تک پوری دنیا کے اندر بھی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں ہر چیز کی, اس طرح پاکستان بھی نیچرلی از پارٹ آف دا ورلڈ. پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ نے یو ویری رائٹلی مینشن کہ انٹرنیٹ ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, تو اویئرنیس تو ہے. ٹھیک ہے جی, اویئرنیس کو ہم نے بیسکلی ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو اپنا رگبی سے ریلیٹڈ اسٹرکچر بتا دیتا ہوں کہ کے پی کے اندر بھی اور بلوچستان کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی ہم کرتے کس طرح ہیں کہ ہمارے ڈیولپمنٹ آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا ایک بیسک یونین کا اسٹرکچر ہے مور اور لیس, جس طرح باقی فیڈریشنس کا ہوتا ہے, چیئرمین, پریزیڈنٹ, سیکرٹری, وائس پریزیڈنٹس, میڈیا, یہ وہ سارا کچھ, اور اس کے نیچے ڈیولپمنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس اس وقت ایک فل فلیجڈ ڈیولپمنٹ آفیسر ہے کے پی کے کا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک ڈیولپمنٹ آفیسر ہے بلوچستان کا اور ایک ہے سندھ کا. پنجاب میں بھی ہیں, اسلام آباد کا بھی سارا اس طرح. اب یہ اس وقت میں آپ کو اپنی جو اسپورٹس ریلیٹڈ بتاؤں کہ انٹرسٹ بچوں کا بہت ہے. ٹھیک ہے, آپ جب جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, وہ کھیلنا بھی چاہتے ہیں. اب آپ نے کے پی کے کی ان پرٹیکولر جس طرح بات کی, دیکھیں ہمارے پاس ایشوز آتے ہیں, سوشو اکنامک ایشوز آتے ہیں, ہمارے پاس کلچرل ایشوز آتے ہیں, ہمارے پاس کچھ جس طرح کے پی کے کا علاقے کی اگر ہم بات کریں, پردے کا ایک ایشو آتا ہے. اس کے اندر اگر ہم لیٹ سے کبھی کوئی ایک ویڈیو کال بھی کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو پہ کانفرنس پہ بھی کرنا چاہیں, تو خواتین کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری شکل نہ نظر آئے. آئی ایم بینگ ایز اوپن اینڈ بلنٹ ایز آئی کوڈ بی, اسٹیئنگ ان دا فریم ورک. ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا ہی, تو وہ بھی اس پہ ماسک لگاتی ہیں کچھ, تو ایشو پینیٹریشن پھر بڑی مشکل ہوتی ہے. آپ کو تھوڑا بہت جب تک آپ اپنے گارڈس کو نیچے نہیں کریں گے تو ہم پینیٹریٹ نہیں کر سکیں گے, بیکاز آپ کوئی ایک اسٹیپ لینے کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم ایک اسٹیپ لے سکیں گے نا. ٹھیک ہے جی. تو وہاں اس کو بھی ہم اب کاؤنٹر کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں کہ ہم جو اس میں میجر رول آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس نے بھی کافی پلے کیا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر جو عملہ ہے, جو ٹیچرز ہیں, وہ ذرا ایک ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس سے آتے ہیں یا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, یا انہوں نے ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ فوکس ہب چیزوں پہ ہوتی ہے, بیکاز انہوں نے یہ ساری چیزیں خود دیکھی بھی ہوتی ہیں, پڑھی بھی ہوتی ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر ہم نے تقریباً کوئی 7 کالج پشاور کے سائن اپ کیے ہیں, جس میں اور 4 بوائز کے, 4 ہم نے فیمیل کالجز بھی سائن اپ کیے ہیں رگبی کے, فار رگبی. اسی طرح بے نظیر یونیورسٹی جو پشاور کی ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ رگبی کھیلتی ہیں اس وقت. ماشاء. اچھا, آپ نے کے پی کے کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں 2015 کا جو رگبی ورلڈ کپ باقی ورلڈ کپس کی طرح بھی ہر 4 سال بعد ہوتا ہے, اور یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے رگبی کا. ٹھیک ہے جی. 2015 میں 100 تقریباً اس وقت 32 کے قریب ممبرز ہیں رگبی, ورلڈ رگبی کے اوور آل انکلوڈنگ پاکستان. We were chosen and given the International Character Award for our work in KPK and FATA. تب تو FATA تھا. ٹھیک ہے. سو آپ یہ سوچیں, یہ اس سے بڑی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن کسی ایک لیسر اسپورٹ کی اس کے اوپر ادر دین کرکٹ فار پاکستان, اس سے بڑی سب سے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں ریکگنائز کیا گیا, ہمارے ایفرٹس جو کہ ہم نے. اور ان دنوں بائی دا وے 2015 اور وہ جو ایرا ہے وہ تو ضرب عضب کا ٹائم تھا, اور سیکیورٹی کنسرنس بہت تھے, ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. اس ڈیفیکلٹ ٹائمز میں بھی وی ہیڈ فٹ آن دا گراؤنڈ, اور ہم نے جا کے ڈور ٹو ڈور اپنی اسپورٹس کو پہ کام کیا, جس کو پھر
ایک ورلڈ ایک رگبی نے ریکگنائز کیا. بہت بڑا ریکگنیشن اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ ایوارڈ ہم نے لیا, اخبار میں بھی آیا, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نو بڑی. اس کے اوپر آتے کہ باقی اسپورٹس رگبی, اور اگر آپ کی بات سوری نہ of course. کٹے تو یہ خالی ہم پشاور تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, اس میں کالجز ہم نے مردان, ڈی آئی خان, آپ کا نوشہرہ, ان ساری جگہوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, سائن اپ کر رہے ہیں. میچز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے, جب فاٹا ضم ہوا تو یہ کچھ ایریاز کو ہارٹ میں ضم ہو گئے, کچھ ادھر چلے گئے, ادھر بھی ابھی ہم میچز بھی کراتے ہیں اور ساری چیزیں کراتے ہیں. سو جو آپ ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں نا, دس از اے کے پی کے ایوالونگ. پھر اس سال سے جو پچھلے سال ہمارے نیشنل گیمز ہیں, اسے پچھلے والے کے پی کے میں ہوئے تھے. کے پی کے گورنمنٹ نے نیشنل گیمز ہوسٹ کیے تھے, اس سے بہت امپیکٹ آیا. بیکاز جب نیشنل گیمز ہوتے ہیں تو وہ دونوں جینڈر کے ہوتے ہیں, میل فیمیل. تو فیمیل پارٹیسپیشن آپ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کے پی کے میں بھی بہت اچھی تھی, اور بلوچستان میں اس سے بھی اچھی تھی. ابھی جو نیشنل گیمز ہوئی ہیں پچھلے سال مئی میں, وہ کوئٹہ نے ہوسٹ کی, بلوچستان گورنمنٹ نے. اور ڈسپائٹ دی آڈس اٹ واز ون آف دا بیسٹ نیشنل گیمز ایور ہیلڈ. نو ایک بھی انسیڈنٹ سیکورٹی ریلیٹڈ تھینک فلی نہیں ہوا. میں بذات خود ادھر موجود تھا, ہمارا کیونکہ رگبی کا بھی ایونٹ کوئٹہ میں تھا, اور دونوں جینڈرز آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 2 مہینے سے بھی کم ٹائم میں بلوچستان کی جو وہاں پہ ہمارا عام ہے بلوچستان رگبی, اس نے لڑکیوں کی ٹیم تیار کی اور اس نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اچھا پارٹیسپیٹ کیا. یہ نہیں تھا کہ نمبر پورے ہوئے. سو وٹ آئی ایم اگین کمنگ بیک, مسکنسیپشن ہے پھر کہ یہاں پہ بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے, لوگ خود ہی نہیں آتے. لوگ آتے ہیں they've been provided a gap, space مل جائے. سر دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اب جو سیکیورٹی چیلنجز ملک کو درپیش ہیں, اس کی وجہ سے اسٹیڈیمس, گراؤنڈس فل نہیں ہوتے ہیں, کہاں ڈر سے بھی نہیں ہوتے, گیدرنگز کم کی جاتی پھر سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے نہیں ہوتے. پھر جہاں کنٹونمنٹس کے اندر یا باقی جگہوں پہ ہیں گراؤنڈس جو اچھے بنے ہوئے ہیں فیسلٹیز, اس کے اوپر پھر وہ ایک ملٹری کا یا سیکیورٹی کا اینگل آتا ہے کہ سویلینس کی جو کھیلنے جائیں تو ان کو وہ اپنی ساری چیزیں کلیئر کرنی پڑتی ہیں. سو چیلنجز ہیں. لیکن آپ کو میں یہ جس طرح بتا رہا ہوں کہ جس ملک کی پاپولیشن اتنی یوتھ ہو, اور آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمارا پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, یہ تو ہماری اپ برنگنگ اور ہماری نیچرل فزیکس آر آئیڈیلی سوٹیڈ فار اسپورٹس. اگر آپ کے پی کے میں جائیں یا فاٹا میں جائیں یا بلوچستان میں جائیں یا آپ صدرن پنجاب کی سائڈ پہ آپ جائیں تو نیچرلی فٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آرگینک رورل ایریاز ہیں, آرگینک چیزیں ابھی تک کھا رہے ہیں. ہم تو بڑے عرصے سے پیکٹ کی چیزوں پہ اور وہ ان چیزوں کے اوپر آ گئے ہیں. ادھر ابھی بھی وہی نیچرل چیزیں ہیں, تو ادھر نیچرلی ویل بلٹ اینڈ اسٹرانگ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں, آپ کی کسی فورسز میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو میجورٹی سیگمنٹ کے پی کے, پنجاب اور اس علاقوں کا نظر آتا ہے, بیکاز آف وٹ ایور دیر نیچرل جو بیلٹ ہے. ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی جی ایم اوز والی چیزیں کم سے کم ہیں. ہم ابھی تک نیچرل ان پہ چل رہے ہیں. جو باہر کے ملک کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے نیچرل چیزوں کی طرف جانے کے لیے. ادھر تو کیپٹلزم اور کنزیومرزم بہت زیادہ, تو اس سے ہم لوگ کافی حد تک بچے ہیں. باہر سے کوئی آتا ہے, دوست وغیرہ آتے ہیں, کوئی فیملی ممبر آتے ہیں, جیسے کہ یار تم لوگوں کی میٹس, گرینز وغیرہ ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, فیل کرتے ہیں لوگ. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. ابھی پاکستان میں ابھی ہم نے بات کی کہ کرکٹ تو از دی اونلی تھنگ دیٹ یو کین سی نا, وہ برائٹ ایز دا سن اسپورٹس کے اندر. ایگزیکٹلی. باقی کون سی اسپورٹس پاپولر ہیں؟ اب آپ نے کے پی کے کی جس طرح بات کی, وومن کی بات کی, وہاں پہ والی بال بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے. واقعی بہت ٹھیک ہے جی, اٹس ون آف دا موسٹ فیمس اینڈ جو سب سے زیادہ کھیلا جانا والا ہے. ان ٹرمز آف فیمیلز بھی آپ دیکھیں تو ہم والی بال کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. فٹ بال, ہاکی کے اندر بھی لڑکیاں آتی ہیں. ایتھلیٹکس کے اندر کام کر سکتی ہیں. جمناسٹکس نہیں, ایتھلیٹکس. جمناسٹکس از ڈفرنٹ. ایتھلیٹکس از وہ ٹریک اینڈ فیلڈ, اوکے, جس میں آپ 100 میٹرز 200 میٹرز یا شارٹ پٹ یہ ساری چیزیں. جمناسٹکس تو وہ انڈور آ جاتی ہے نا. سو کرکٹ کے علاوہ کون سی آپ کو اسپورٹس نظر آتی ہیں کہ یار اس کی طرف لوگ بہت خوشی سے جاتے ہیں یا زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں؟ اور میں نے والی بال دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس سے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے والی بال میں بہت. اور رگبی کا کیا حال ہے؟
رگبی کا میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اوور آل بھی اگر میں آپ کو تھوڑا سا جی ویو دوں تو رگبی از ٹاپ 10 اسپورٹس میں ہے موسٹ واچ اسپورٹس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اس وقت آلموسٹ تقریباً پوری دنیا میں ایسوسیٹ پرماننٹ ممبرس بے شک 132 ہوں لیکن آلموسٹ پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے. اس کی ہسٹری ہے 250-300 سال پرانا اسپورٹ ہے. انگلینڈ سے اسٹارٹ ہوا تھا. پاکستان میں بھی پری پارٹیشن کھیلا جا رہا ہے بیکاز نیچرلی ادھر جب برٹش راج تھا تو وہ اپنی ہر چیز لے کے جاتا ہے. کرکٹ لے کے آیا ہے تو اسلام رگبی بھی لے کے آیا, کلچر بھی لے کے آتا ہے. کراچی رگبی کلب جو ہے ہمارا وہ 100 سال سے بھی پرانا ہے. اسی طرح سری لنکا کی نیشنل سپورٹس رگبی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ اسکول سے اسٹرکچر سٹارٹ ہے جس طرح جو سارا ایک طریقہ اور پروسیس ہوتا ہے. تو اوور آل اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا 8 ٹیمز نیشنل میں کھیلی ہیں اور نیشنل گیمز میں آپ کو پتہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر پروونس نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سندھ سمیت کے پی کے سمیت بلوچستان سمیت سب نے اپنی وومن ٹیم بھی فیلڈ کی. سو پوٹینشیل تھا تو فیلڈ ہوئی نا. بالکل. بلوچستان کو تو بائی ورچو بینگ دا ہوسٹ ان کی تو ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈالنی ہوتی ہے لیکن باقی اگر نہ ہوتی تو وہ نہیں آ سکتی تھی. سو ہماری یونین فارم ہوئی تھی سر 2001 میں. اس سے پہلے ہم انآفیشلی کھیلتے تھے. سو اگر آپ میری اوور آل 20 سال کی یا 22 سال کی کارکردگی دیکھیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جی ہم نے کافی مائل سٹونز اچیو کیے ہیں. آج سے کچھ 4 سال پہلے ہم خواتین کی پہلی دفعہ ٹیم لے کے ایک لاؤس میں ایشیا لیول کا ٹورنامنٹ تھا اس میں ہم گئے اور ہمیں بہت پذیرائی ملی. اگین آئی وڈ سے کہ ایون BBC تک نے ہمیں وہاں پہ کور کیا بیکاز دے ور سرپرائز ٹو سی آر گرلز پلئنگ رگبی دیٹ ٹو ایٹ انٹرنیشنل لیول. ہمارے 3-4 اسکل لیول پہ بھی اتنا پہنچانا ہے از اے بگ ڈیل. ہمارے 3-4 پلیئرس کو باقاعدہ انہوں نے 2-3 انٹرنیشنل نیوز چینل انکلوڈنگ BBC نے انٹرویو کیا, فیچر کیا. ایک ہماری پلیئر کینیڈا سے کھیلنے آئی پاکستان کے لیے. شی از اے پاکستانی اسٹڈنگ دیئر لیونگ دیئر. وہ خاص طور پہ کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ آئی اینڈ وہ ہماری کیپٹن بھی تھی. سو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ جی پوٹینشیل بہت ہے, ہر چیز کا پوٹینشیل ہے. اب اس میں اسپورٹس کو اگر آپ دیکھیں نا جی اسپورٹس پھر آپ کو گھر سے بھی آنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب گورنمنٹ اسکولس کا تو جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جی ہر گورنمنٹ اسکول کے اندر اسکول کے ساتھ ایک گراؤنڈ موجود ہے. فوکس کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں اگر آج کل ہمارے زمانے میں ہم نے بھی میٹرک کیا فار ایگزامپل, کبھی فل مارکس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آئی مین اٹس مائنڈ باگلنگ کہ میٹرک میں ایک بچے نے 100 آؤٹ آف 100 یا 1100 جو 1150 جو بھی اب نمبرز ہیں میں سے 1150 نمبرز لیے. آپ اگر اس فریم آف مائنڈ کے بچے سے کبھی آپ بات کریں گے اس سے وہ کئی دفعہ آپ کو یہ کہے گا کہ جی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹی وی پہ کیا آتا ہے کیونکہ میں پڑھائی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہوں. آئی ایم جسٹ اے بک ورم. گھر سے اتنا پریشر دیا جاتا ہے کہ جی پڑھو نمبر لو, بچہ کسی اور چیز کی طرف فوکس ہی نہیں کر سکتا. بچہ ڈالتے ہی اسکول میں جو پرائیویٹ ہوتا ہے جو گھر کے اندر بنا ہوتا ہے اس میں چھت پہ انہوں نے میں اگلا بالکل یہی پوائنٹ کرنے آ رہا تھا کہ جی جب سے یہ پرائیویٹ اسکولز اور یونیورسٹیز اور یہ آئے ہیں گھروں کے اندر بننے سے اس نے تو جو رہی سے کثر تھی اسپورٹس کی اس کو بھی بالکل ختم کر دیا. دیکھیں نا پرانے جو اسکول ہیں آپ کے یا کالجز ہیں, ایچ ایس این کو لے لیں, برن ہال کو, ابھی ہم نے برن ہال کے ساتھ اور آپ کی برن ہال کی جو ایک سسٹر فیمیل آپ کا کالج ہے ایبٹ آباد کا, ان تینوں کو ابھی پچھلے 3 مہینے میں ہم نے سائن اپ کیا ہے. کیونکہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی دیکھیں آپ اسپورٹس کو ریوائیو کیسے کرتے ہیں. اسپورٹس کو آپ ریوائیو کریں گے اگر آپ کے انٹر اسکولس ہوں, بالکل کمپٹیشن ہوگا, انٹر کالجیٹس ہوں. ایچ ای سی نے کافی کام کیا بڑی ریلیجیسلی اور ایکٹیولی. ہر سال ایچ ای سی کی اسپورٹس کا کیلنڈر ہے جس کے اندر رگبی بھی موجود ہے. ابھی ہم نے پچھلے 2 سال سے ایفرٹ کر کے انہوں نے اب ریکگنائز کیا ہے کہ جی یس ایچ ای سی کے اندر بھی رگبی, وومن رگبی کو بھی ہم ڈالیں گے. مین رگبی تو تھی, وومن رگبی بھی ڈلے گی. دیکھیں جینڈر ایکویلٹی کے لیے اوپر دنیا اب پولیٹیکلی کریکٹ ہے موسٹلی. جینڈر ایکویلٹی کے بغیر آپ پروگریس ہی نہیں کر سکتے. رگبی فیڈریشن جو ورلڈ رگبی ہے اس نے آپ کو پتہ ہے جینڈر ایکویلٹی کے اوپر اپنی رگبی کے ورلڈ کپ کو وومن رگبی ورلڈ کپ اور مین رگبی ورلڈ کپ کا تفرقہ ہی ختم کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی رگبی ورلڈ کپ ہے.
ہم لکھتے ہی نہیں ہے کہ جی وومن رگبی ورلڈ کپ ہے. کمپٹیشن آبویسلی لیکن سیپریٹ ہوتا ہے. آف کورس سیپریٹ ہوتا ہے, بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ کہ جسٹ ٹو میک دیم ایٹ ایز اینڈ میک دیم ایکول, میک دیم فیل دیٹ دے آر آلسو ایکول, ہم نے وہ چیز ورلڈ رگبی نے اس کو ڈویژن ہٹا دی. ویری رائٹلی سیڈ, دیر از نو ڈویژن. ویسے یہ جو اسکولس کی بات ہے اس پہ آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے, بٹ دیر شوڈ بی کلاز کہ آپ اسکول بنا رہے ہیں تو اس میں اسپورٹس فیسلٹی اگر سو اینڈ سو سائز کی اور اس لیول کی نہیں ہے تو یو کانٹ رن اے اسکول. یہ ہونا چاہیے, بیکاز وہی بات ہے, وہ گتے لگا کے ایک کمرے کو 2 کر دیے, کلاس رومز بنا دیے, چھت کے اوپر بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں, جو بھی فٹ بال کھیل رہے ہیں گلی کے اندر. اس کی وجہ سے واقعی بہت سو رائٹلی سیڈ. اور میں آپ کو بتاؤں, یہی جو بات میں آپ سے اسٹارٹ میں بھی کر رہا تھا کہ اگر ایک بچے کو ہار جیت کا کانسیپٹ ہی وہ لے کے نہیں زندگی میں کبھی چلے گا تو سکسیس کیسے حاصل کرے گا. ابھی آپ کے الیکشنز ہوں گے, اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, جو جیتے گا اور جو ہارے گا, وہ ہارنے والا کبھی بھی اپنی ہار نہیں مانے گا. نیور. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں دنیا میں, پوری دنیا میں جہاں الیکشنز ہوتے ہیں, جیت ہار کا کانسیپٹ بڑے آرام سے آپ گلپ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. ابھی امریکن الیکشنز اس سال ہونے, جو جیت ہارنے والا کینڈیڈیٹ بہت سارے ملکوں کے الیکشنز ہو گئے, انڈیا میں بھی ہونے ہیں, باقی میں بھی. ہارنے والا انڈیا میں کبھی الیکشن میں آپ نے سنا ہے, آپ کے نیبرز ہیں نا, آپ ہی کے مورل ہے, سوشو وہی کلچر, وہ سارا کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے وہی ہے. کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ جی الیکشنز میں فراڈ ہوا ہے. ہمارا اس لیے اس طرح یہ چیز کی جاتی ہے کیونکہ ہم نے یہ کانسیپٹ سیکھا ہی نہیں نا. ویسے یہ اچھا ٹاپک ہے, اس پہ ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں کہ اسپورٹس ایک تو ہم کہتے ہیں نا ضروری ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کیوں ضروری ہے, ایتھلیٹکس کے لیے ضروری ہے, بٹ کون کون سی ویلیوز اور لائف لیسنز انسٹل ہوتے ہیں تھرو اسپورٹس جو کہ ڈیٹرمنٹل ہیں, انسٹرومنٹل ہیں. مطلب اف دے آر ناٹ دیر تو آپ ایک اچھی زندگی آئدر بی سکسیزفل اور انسکسیزفل آپ نہیں گزار سکتے, کیونکہ نو بڈی نوز کہ زندگی میں اونچ نیچ کدھر آئے گی, کب آئے گی. بٹ اس اونچ نیچ کو لے کے چلنے کے لیے کچھ ویلیوز اور آپ کے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. وہ اس کی کیا کیا چیزیں ہیں, ہم کین یو ڈسکرائب دیم, لسٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں نا کہ جب آپ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر آتے ہیں اور ویلیوز کے اوپر, یہ ساری چیزیں آپ کو ایک گیم کے اندر ملتی ہیں, اسپیشلی ان اے ٹیم اسپورٹ. فار ایگزامپل انڈیویجول اسپورٹس لائک ٹینس, ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, یہ تو انڈیویجول اسپورٹس ہے نا, ایک بندہ ہی لگا ہوا ہے. ٹیم اسپورٹ آپ کو ہر چیز دکھاتی ہے. دیکھیں میں ہم رگبی کا جس طرح آپ کو بتائیں نا, لوگ جنرلی باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی کتنی اگریسو گیم ہے, جی دیکھیں جی ایک دوسرے کے اوپر یہ تو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اور فلاں ہو رہا ہے, اور یہ دیکھیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رگبی میچ ایک ایسے ہی ہے کہ دوستوں کی لڑائی نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں کہ جی آ جاؤ یار سارے, تو سارے دوست مل کے جاتے ہیں اور پھر ایک آپ اپنا اسکور سیٹل کرتے ہیں یا کرتے ہیں. اس کانسیپٹ سے اگر آپ دیکھیں کہ میں نے ایک بال کو پکڑا ہوا ہے, میں اپنے باقی پلیئرس کی سپورٹ کے بغیر آگے ہی نہیں بڑھ سکتا. سو آپ نے کیا چیز دیکھی, کمپینین شپ سیکھی, ٹیم ورک آ گیا, بالکل آپ کے اندر ٹیم ورک آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہماری جو اسپورٹ ہے, سوری میں ذرا رگبی سے اگر آپ کو دوں, ہماری اسپورٹ میں ہر سائز آتا ہے. آپ کو 6 فٹ 4 انچ کا بھی ملے گا, آپ کو 5 فٹ 2 انچ کا بھی ملے گا, اور سارے فٹ ہوتے ہیں. وہ جو اسکرم ہے اس میں آگے آپ کو شارٹ ہائٹ, میڈیم ہائٹ, اسٹاکی لڑکے چاہیے. جو آپ کے بیکس ہیں وہ آپ کو ایک اور اسٹرینتھ اور اس کے چاہیے. فارورڈز آپ کو ایک بالکل ڈفرینٹ کے لیے چاہیے. سو آپ کو جس طرح میں نے بات اسٹارٹ کی, ٹیم ورک آ گیا, کیریکٹر آ گیا. آپ ایک 6 فٹ 6 انچ کا پلیئر کھڑا ہوا ریفری کے آگے ایسے کھڑا ہوتا ہے, وہ اسے کہتا ہے جی یہ کارڈ ہے, یہ تم نے فاؤل کیا, وہ آگے سے بولتا نہیں ہے. یہ کیا چیز آپ کو سکھاتی ہے کہ جی جو ہیوملٹی سکھاتی ہے, آجزی سکھاتی ہے, رسپیکٹ سکھاتی ہے, رولز کو فالو کرنا سکھاتی ہے. پرائمریلی ہمارے جیسے یہ ساؤتھ ایشین یا سب کانٹیننٹ کے ملکوں میں فلانٹ کیا جاتا ہے لا, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے لا کی. اور وہی لڑکا جب گراؤنڈ کے اندر یہ چیز سیکھے گا تو وہ باہر بھی تو امپلیمنٹ کرے گا نا. اسے پتہ ہے کہ جی یہ ایک لا ہے یا یہ رول ہے یا اس کے تحت میں نے چلنا ہے. اب آپ دیکھیں نا سوسائٹیز کیسے بنتی ہیں, انہی چیزوں سے بنتی ہیں نا. وہ کہتا ہے نا انگریز کی, جی اگر کسی سوسائٹی کو دیکھنا ہے تو اس کی ٹریفک دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو اس اندازہ ہو جائے گا. بات نہ کریں پاکستان کی ٹریفک, نہیں میرا مطلب میں جنرل ایک بات بات ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس نہیں ہے. آپ نے اگر بچے کو سارا وقت یہ کہنا کہ بیٹا تو نے بس پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے,
اس کا ہورائزن ہی آپ نے بند کر دیا. اس بچے کو آپ نے اس ایک پیالی کے اندر, ایک ڈبے کے اندر بند کر دیا آپ نے, کیونکہ ایک اس کے ہاتھ میں کتاب ہے, اور اسپیشلی جو ہمارا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو اپنی جو کتاب میں سے آپ نے 19-20 بھی کر دیا تو وہ ٹیچر کو جو چیک کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھ آتی, وہ کہتا ہے کہ لکھ دیتا ہے جی, وہ کاٹ دے گا اس کو. ہم گڈ اسٹوڈنٹ کے چکر میں یوز لیس پیپل کریٹ کرتے ہیں. یہ جس طرح میں نے آپ سے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا, پرائیویٹ اسکولس نے فائدے بھی بہت دیے ہیں, ایجوکیشن وائز بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں, لیکن اسپورٹس بالکل لمیٹڈ کر دی ہیں. کسی پرائیویٹ اسکول کو آپ فوکس نہیں دیکھیں گے اسپورٹس کرتے ہوئے کبھی. بہت کم ہیں تو صحیح ہے سر. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ, ایک جو اینول اسپورٹس ڈے ہے دیٹ از اٹ. سارا سال کیا کرا رہے ہیں, کرا کہاں سکتے ہیں, کدھر کرائیں گے. اچھا, اس کی وجہ سے ایک یہ بہت بڑا ایشو آتا ہے. باہر کے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول سے اسپورٹس پہ فوکس اس لیے بھی ہوتا ہے بیکاز ان کو کچھ ریٹرن نظر آتا ہے. ہمارا بچہ اسپورٹس میں بہت اچھا ہے, ہمارا بچہ بڑا ہو کے یونیورسٹی کالج اسکالرشپ پہ جائے گا اسپورٹس کی. پاکستان میں ایک تو اسپورٹس اسکالرشپس ہیں تو بہت کم ہے, یونیورسٹیز میں بھی اسپورٹس ایک حد سے زیادہ نہیں ہے, اسکول میں تو ہے ہی نہیں, تو بچے کو پتہ کیسے ہوگا. میرا ایک دوست گلگت بلتستان گیا, مجھے بہت زمانے بعد ملا, میں نے کہا کیا حال چال ہے, کدھر غائب ہو. کہتے ہیں یار میں 3-4 سال سے یو ایس میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا گڈ یار, ہم تو غریب لوگ تھے, ہم لوگ, میرا بھی دل تھا, ہم تو نہیں گئے باہر. کہتا ہے میں پولو اسکالرشپ پہ گیا ہوں. میں نے سر پکڑ لیا, میں نے کہا پولو کی بھی اسکالرشپ ہوتی ہے باہر؟ جی. کہتا ہے, اور مجھے جب پتہ لگا تو میں نے اس سے مطلب, میں کہتا ہے مجھے ایف ایس سی میں پتہ لگا ان 12th گریڈ. کہتا ہے میں نے 2 سال لگاتار کھیلی, جا کے کھیلی, وہ بزکشی وغیرہ بھی ادھر ہوتی ہے. تو کہتا ہے وہاں پہ میں نے گھوڑ سواری بہترین سیکھی. میں نے ادھر اپنے ہارس کلب تھا کوئی, ادھر اپنا ایک گھوڑا رکھوایا ابو سے کہہ کے. یہ ویسے تو امیروں والی بات ہے, لیکن کہتا ہے گزارے میں چل گیا. اور کہتا ہے میں نے سیکھی ود ان 2 ایئرس, کیونکہ میرے پاس کوئی کمپٹیشن نہیں تھا جو کھیلتا بھی ہو اور جو باہر بھی جانا چاہ رہا ہو اسکالرشپ, یا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کہتا ہے وینٹ آن اسکالرشپ, بہترین پڑھائی ہوئی, سب کچھ ہوا, مزہ بھی آیا. اسکالرشپ کے کانسیپٹ آدھی تو اسپورٹس ہماری رہ جاتی ہیں. اب میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا ایڈ کروں. دیکھیں, یہ جو آپ نے ریوائول کی ہم جب بات کرتے ہیں نا, اس میں ایک یہ بہت اچھا ایک میڈیم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایون رگبی پہ بھی اسکالرشپ ملتا ہے. ٹھیک ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ہم نے کیا ہے, یہ پتہ ہے, چیزیں سب کچھ اویلیبل ہے, انفورسمنٹ نہیں ہے. اس کو اسکالرشپ کے لیے کوالیفائی کون کرے گا اگر اسکول میں نہیں ہے؟ بہت کم اسکولز میں. لیکن میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں نا, ابھی یونیورسٹی آف پنجاب نے رگبی اسٹارٹ کیا ہے. اسی طرح ہمارے سدرن پنجاب میں کچھ گورنمنٹ کالجز نے بھی اسکالرشپس دی ہیں, رگبی بیسڈ اسکالرشپس بھی دی ہیں. اسپورٹس بیسڈ میں جسٹ وہ ہاکی, اسکواش, کرکٹ تو ہوتا ہی ہے, اس کے بیس کے اوپر بھی دے دیں. یہ اچھی چیز ہے, انسینٹیو ہے فار پیپل. یہ دس از آلسو پارٹ آف آر ریوائول آف اسپورٹس. یا یہ جو آپ نے کہا جی باقی گیمس کو کیسے ہم فلرش کیسے کریں گے. اب سارا وقت یہ تو نہیں بیٹھ کے کہہ سکتے کہ جی کیونکہ کرکٹ نے لے لیا تو ہم کیا کریں جی, ہم تو کچھ نہیں. اس کے بعد روتے ہیں لوگ جی, یہ تو بس. میں آپ کو بتاؤں اگین, آئی کین اونلی اسپیک فار مائی یونین. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں فائنینسز کی وجہ سے ہم نے روکی ہو. کہ مثال کے طور پر اگر ایک ٹورنامنٹ ہم نے کھیلنے جانا ہے اور یونین کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں سے جو بھی کریں, بے شک اپنی جیبوں سے دیے ہیں, ڈائریکٹرز نے, پریزیڈنٹس نے, سب نے, ہم نے ٹیم بھیجی ہے. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں آپ کو کہیں رگبی کا انٹرویو یا کہیں رگبی کی مینجمنٹ یہ کہتے ہوئے نہیں ملے گی کہ جی ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے نا, یا جو چیز آپ نے کرنی ہے, وہ آپ کو کسی چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے, آپ کو اس کے وے آؤٹس نکالنے چاہیے. یہ پورے پاکستان کا بہت ایشو ہے, بیکاز یہ گورنمنٹ نے یہ نہیں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ایک اسپورٹس مین اگر سیلف اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا, ہم کیریکٹر اور ویلیوز کی بات کریں گے, اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل, تو آپ کل کو گیم کسی اور پہ بلیم کریں گے. ان اے ٹیم یو کانٹ بی بلیمنگ ایوری ون ایلس. یو کین سے کہ اوکے ڈیڈ آئی پلے مائی پارٹ ویل, اس سے چلو کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی, دیٹس فائن. ہی مسٹ بی سیئنگ کہ یار میں نے کیا کر دیا. وہ اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا, وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تھرو سیدھا ہو جائے گا. تو اب آپ نے جس طرح یہ پھر کے پی کے پہ میں آپ کا واپس آتا ہوں. کے پی کے اندر ہم نے آپ کا جو پشاور بورڈ ہے انٹرمیڈیٹ, اس کے اوپر ہم نے بات ان سے کی ہے کہ جی آپ رگبی کو بھی انٹروڈیوس کرائیں اپنے سارے کالجز کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور اس کا پھر رگبی بیسڈ اسکالرشپس دیں, اس میں جتنا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اسی طرح اس لڑکے نے جو ہمارا ڈیولپمنٹ مینیجر ہے, اس نے باقی شہروں میں بھی جا کے جو ان کے رسپیکٹو یہ ایجوکیشن بورڈز ہیں, جس میں مردان ہے, نوشہرہ ہے, کوہاٹ ہے,
ڈی آئی خان ہے, یہ سب بھی سائن اپ ہو گئے ہمارے. ان فیڈرلس کے ساتھ ہم جا کے ان پہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں کریں. چیزیں ہو سکتی ہیں, کرنے کا ایک آپ کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے آپ میں دم کہ جی آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارا. اگین جس طرح میں ایک بات کرتا ہوں, ہمارا نیور گیو اپ والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. وی ڈونٹ بیک آؤٹ, وی ڈونٹ گیو اپ. ہم اس وقت پاکستان جو ہے ڈویژن 1 کی ایشیا رگبی کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے جی. اس وقت پاکستان میں اگر آپ اوور آل دیکھیں تو بسائڈس کرکٹ وی آر پرابیبلی دی اونلی اسپورٹ جس کی اپنی ایک پروفیشنل لیگ چلتی ہے ہر سال. جس طرح پی ایس ایل چلتی ہے جی, اس طرح رگبی کی بھی ایک پریمیئر لیگ چلتی ہے. یہ اپنے 8ویں سال میں 3 قسم کی ٹیمز آتی ہیں, گروپ اے, بی اینڈ سی. ایک اس وقت جو کرنٹ ہمارا نیشنل چیمپئن ہے وہ ایک بالکل ہی نیا کلب ہے لاہور کا, ڈی ایچ اے کا, آف رگبی. اور رنر اپ کون ہے, آپ ٹیک اے وائلڈ گیس. اے ٹیم فرام فورٹ عباس, صدرن پنجاب, لودھرا کے پاس. وہاں کی ٹیم نے اسلام آباد اور لاہور کے جو ٹاپ کلبز ہیں ان کو ہرا کے وہ فائنل جیتی ہے, فائنل میں آئی اس دفعہ. سو آپ دیکھیں کہ اس وقت صدرن پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ہمارے جلدی پک اپ کر ہمارے 25 سے زیادہ کلبز ہیں اس چھوٹے سے ایریا کے اندر, جس میں فورٹ عباس, لودھرا ایک میجر شہر, اگر آپ اس ایریے کے لحاظ سے دیکھ لیں تو آگے آس پاس کے جتنے پاکٹس چھوٹے شہر بھی ہیں اور تحصیل بھی ہیں ان سب میں ہم رگبی کرا رہے ہیں اس وقت. اس وقت پاکستان آرمی نے سب سے زیادہ رگبی کو پک کی ہے. اس وقت کوئی ایسا یونٹ نہیں ہے پاکستان آرمی کا جہاں رگبی نہیں ہوتی. دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ, بگ ڈیل. اس وقت رگبی میں آرمی نے 2000-3000 سے زیادہ پلیئر ڈالے ہوئے ہیں, وچ از ان کی انٹر یونٹس ہوتی ہیں, ہر سال ہوتی ہیں. آرمی از آلسو دا کرنٹ نیشنل چیمپئن, اور وابڈا جو ہے وہ وومن چیمپئن ہے رگبی کی. بٹ میں بتا رہا ہوں کہ پچھلے 4 سال 5 سال کا آپ عرصہ آپ لیں تو اتنی رگبی ایک دم آپ نے آرمی کے اندر بھی دی ہے. اچھا, یہ سرفیس لیول پہ تو میں نہیں کہوں گا اس کو, کیونکہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ یا اس پہ میڈیا پہ تو کم نظر آتا ہے, بٹ نیچے لیول پہ یہ بہت زیادہ آ گئی ہے. سو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ اگر گراؤنڈ لیول پہ آ گئی ہے, سیڈ سو ہو گئے ہیں, دیر اسپراؤٹنگ, تو وہ اوپر بھی نظر آئیں گے. اگر آپ کی اجازت سے میڈیا کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کر سکوں, میرا اگلی بات میں اسی ٹاپک پہ جا رہا تھا کہ کیا انفلوئنس اور رول پلے کرتا ہے. 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک اگر آپ قوم کو لڑائیں گے تو وہ اسپورٹس کیسے کرے گی؟ آپ مجھے کوئی ایک چینل, کوئی بھی ایک چینل, آئی ایم ناٹ نیمنگ اینی, جی کا پرائم ٹائم بتا دیں, اور پچھلے 5 سال میں اس پرائم ٹائم میں ٹوٹل نمبر آف اسپورٹس شوز بتا دیں یا اسپورٹس ٹاپک ڈسکسڈ بتا دیں. پچھلے 5 سال, آپ زیادہ دور نہیں جاتے, 1 سال بتا دیں کوئی بھی پرائم ٹائم شو جو آپ 5:30-6 سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا یہ پولیٹیکل شوز, مور اور لیس 7 to 9, ٹھیک ہے جی, اور جو رات 11 بجے بھی کچھ میجر چینلز چلاتے ہیں, کوئی ایک فوکس بتا دیں کہ اس پہ اسپورٹس پہ شو ہوا ہو یا اسپورٹس کی بیٹرمنٹ پہ شو ہوا ہو, کوئی ایک. جو اگر میں کل جا کے ایک گولڈ میڈل لے لوں گا تو مجھے آپ سب بلائیں گے. اصل میں اس پہ ایک بات, آئی انڈرسٹینڈ, دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, جی جی, جو بکتا ہے نا وہ دکھتا ہے. جی ایگزیکٹلی, یہ وائس ورسا بھی چلتا ہے. اسی لیے ہم کرکٹ کی بھی بات اسی لیے کرتے ہیں نا کہ کرکٹ کیونکہ بکتا ہے اس لیے سب کا رجحان اس طرف ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری تھنگ از مانیٹری انسینٹو. اگر میری اس میں کرکٹ پہ لوگ اسی لیے جاتے ہیں کہ یار لیگز بھی بہت ہیں, تو پھر سر ہم کہاں جائیں؟ چلیں یہ آپ بتائیے. ایز اے میڈیا پرسن میں آپ سے بات کرتا ہوں نا, دیکھیں سر اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ ایئر ٹائم ہے تو کوئی ایک سیگمنٹ تو آپ دے سکتے ہیں نا اسپورٹس کو. اب یہ سیگمنٹڈ ہے نا, ہر چینل کی اپنی پالیسی ہے. ایگریڈ, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ سر پھر یہ آپ کی پوری کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے نا. بالکل, دس از ناٹ اونلی می, یو اور لیٹس سے اسلام آباد اور کے پی کے, اور دس از وی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, ٹھیک ہے. تو یہ پھر فرض تو ہے نا, کیونکہ آپ سب سے زیادہ دیکھنے والا اور ایزیلی ایکسیسیبل ایک میڈیم ہے پوری قوم کو. جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی نا کہ ہم اتنے کالجز, اتنی جگہوں پہ, اتنے شہروں میں یہ چیز آ رہی ہے, آرمی نے اتنے لوگ اپنے رگبی ٹیمز بنائی ہیں. انشاءاللہ یہی پروگریشن رہا تو اٹ ول بی انیویٹیبل کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا, بیکاز پیپل ول بی انٹرسٹڈ ان. ایبسلیوٹلی. کرکٹ ساری دنیا, پورا پاکستان کھیلتا ہے, بیکاز وی پلے اٹ, وی نو اس کی انز اینڈ آؤٹس. ہمیں مزہ آتا ہے کسی اور کو دیکھتے, اپنے سے بہتر انسان کو دیکھتے. جب اسی طرح 10-50 لاکھ لوگ رگبی خود کھیلتے ہوں گے نا,
اور وہ دیکھیں گے کہ یار میچ ہو رہا ہے اور پتہ لگے گا اسٹیٹسٹکس سے کہ یار سارے لوگ آن لائن اس جگہ پہ جا کے دیکھ رہے ہیں, اس ویب سائٹ کے تھرو دیکھ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ خود ہی چڑھائیں گے بیکاز دے نیڈ ویورشپ. تو اینڈ ناٹ ریلائنگ آن سم ون ایلس, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم گورنمنٹ پہ ریلائی نہیں کرتے, آپ میڈیا پہ بھی آئی ایم شیور ریلائی نہیں کرتے. دیٹ از وائی یو ار ڈوئنگ اٹ اسٹل, اور اتنے لیول تک لے کے گئے ہیں. تو ونس یو آر دیر اٹ وڈ بی انیویٹیبل کہ آپ کو ریکگنیشن ملے اور ویورشپ ملے اور مطلب پلیٹ فارم ملے, شو ہو. تو اس میں تو کوئی نہیں. ہاں, جہاں تک بات آتی ہے چھوٹے لیول پہ رجحان, آپ ایک سائڈ سے ویورشپ اٹھا کے دوسری طرف شاید لے جا بھی سکتے ہوں کہ صرف پالیٹکس دکھا کے کچھ اور دکھائیں تو شاید عوام اس طرف چلی جائے, بٹ اٹس اے رسکی تھنگ. نئی چیزیں لوگ دکھاتے نہیں دکھاتے. تو بٹ سر یہ دیکھیں نا, یہ پھر آپ کی یو ہیو ٹو, وی آل ہیو ٹو ایز رسپانسبل سٹیزنس ناٹ اونلی الائن ٹورڈس اے پرٹیکولر چینل اور اے گروپ, ہم ایز رسپانسبل سٹیزنس بات کریں تو پھر سر یہ ہمارا ایک ایشو تو ہے نا. اس پہ ایک چیز میں نے بڑی اچھی دیکھی ہے, یہ جو ایگریشن ہے, لوگ چلے جو ایگریشن ہے اب اتنا اس وقت, اور پولرائزیشن ہے اس وقت ہماری یوتھ میں بھی, اس کو چینل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اسپورٹس. اچھا کیتھارسس ہے, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جی. آپ کا اگر اس وقت آپ دیکھیں نا, روڈ ریج کتنی زیادہ ہے ایز انڈیویجولز ہمارے اندر, ٹھیک ہے, پھر ہمارے اندر ایگریشن اتنی زیادہ ہے. اس کو چینل کرنے کا بہترین میڈیم ہے آپ اسپورٹس میں لے کے ہیں. آپ ایک جو لڑکا ایک 80 منٹ یا 40 منٹ کا ایک اسپورٹ کھیلے گا, اس کی کتنی ایگریشن نکل جائے گی اس کے اندر, زور لگائے گا, کھیلے گا, اپنے آپ کو ٹرین کرے گا, ایگزیکٹلی وہ پازیٹیو سوچ اس کے اندر آئے گی کہ یار میں نے ایک صبح اٹھنا ہے, میں نے 1 گھنٹہ جم کرنا ہے, اپنی باڈی کو اس قابل بنانا ہے کہ میں کوئی ایک فزیکل سپورٹ کر سکوں. یہ ساری چیزیں پورے کا پورا ایک کامیاب انسان بنائے گی اور ایک کامیاب نیشن ایونچولی بنائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اس کو چینل کرنے کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر پچھلے 4 سالوں میں, 24 تو اب اسٹارٹ ہوئے نا, پچھلے 4 سالوں میں ہم نے 3 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوسٹ کیے. آپ یہ دیکھیں, اگر جو ہماری گورننگ باڈی ہے ایشیا رگبی, اس نے ہمیں 3 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس اوارڈ کیے ہیں. کسی وجہ سے کیے ہوں گے ہمارے. اب یہی سیکورٹی کنسرنز ان کو نہیں پتہ, یا جس ٹیم نے آنا ہے ان کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں کیا سیکورٹی کنسرنز ہیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی ادھر آتا ہے تو وہ آ کے دیکھتا ہے کہ یہ اٹس آل میڈیا ہائپ, اتنا بھی برے حالات نہیں ہیں ہمارے. تو اب یہ جو میڈیا نے ہماری نیگیٹیوٹی دکھائی ہوئی ہے, یہ ہم کسی اور کو کس طرح بلیم کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم خود دکھاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے. ہمارے سے زیادہ آئی تھنک انٹرنیشنل میڈیا بھی دکھاتا ہے, بہت زیادہ دکھاتا ہے, بالکل دکھاتا ہے. وہ اوور اسٹیٹ کر دیتے ہیں کچھ زیادہ ہی جی. بٹ ایک نیریٹو جو پھیلا ہوئے دنیا میں, اس کو چینج کرنا تو ایک what I'm trying to say is کہ پاکستان has a lot of potential in everything. People recognize our efforts. That is why we get these things. Still we get these things. ہم لگے رہتے ہیں اپنی ساتھ. دیکھیں پھر چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو یس, سیکورٹی اگین از اے بگ چیلنج. کچھ اب ہمارے, میں آپ کو بتاؤں, پچھلی دفعہ اس دفعہ تو 23 والا ورلڈ کپ تو فرانس میں ہوا ہے. 2019 والا ورلڈ کپ واز ان جاپان. پہلی دفعہ ایشیا کو ورلڈ کپ ملا تھا. جس طرح اولمپک ٹارچ پھرتی ہے, رگبی کی ٹرافی بھی پھرتی ہے, جو ورلڈ کپ ہے نا, جس کو ویلس کپ کہتے ہیں آپ, وہ بھی ڈفرینٹ نیشنز میں جاتے ہیں. پاکستان سلیکٹ ہوا کہ ٹرافی کا ٹور پاکستان بھی ہوگا. سیکورٹی کنسرنز آ گئے, بارڈر اسکرمشز, کچھ بھی آپ بات لے لیں, تو وہ کینسل ہو گیا. اس طرح کے ہمیں ایشوز بہت سارے آتے ہیں کہ جی کوئی ایک گراؤنڈز ہی ایز سچ اتنے ہیلدی نہیں ہوتے کہ ہم کوئی بات کسی کو کر سکیں یا بلا سکیں یا کوئی بڑا میگا ایونٹ ہوسٹ کر سکیں. ہمیں چیزیں کر کے بھی ہش ہش کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ جتنا ہائپ کریٹ کریں گے اتنی زیادہ انفارچونیٹلی سیکورٹی کنسرنز بن جاتے ہیں. دیکھیں نا, سارے ایلیمنٹس ہیں, کوئی ایک ایشو بھی نہیں. کوئی ہونا کہ جی ہمیں پتہ ہو کہ اسٹینڈرڈ 2 ایشوز ہم نے ٹیکل کرنے ہیں, وہ پھر بھی آسان ہوتا ہے. یہاں every day there's a new issue. Every day has a new challenge for us as Pakistanis to offer to us only. یہ نہیں کہ دنیا کو تو ہم دیتے ہی ہیں چیلنج, ہم اپنے آپ کو روزانہ ایک نیا چیلنج دیتے ہیں. یہ تو بات بہت لمبی اس چیز پہ جا سکتی. اچھا, اب آپ کی آرگنائزیشن ہے, آپ انگیج کرتے ہیں یوتھ کو, آپ لوگوں کی کیمپینز, میڈیا کیمپینز اپنی بھی ہوتی ہوں گی. ہاؤ ڈو دے پلے اے رول ان اسپریڈنگ اویئرنیس کے ان چیزوں کی طرف آؤ؟ Yeah, they play an amazing role and a very major role. And how the process کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یا ہم ایز اے اسپورٹ by that I mean rugby,
ہم لائیو بھی آ چکے ہیں. ہمیں جو نیشنل ہمارا براڈ کاسٹر ہے اس نے سب سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیا ہے, سب سے زیادہ. ہمارے میچز لائیو دکھائے ہیں, ہمارے ٹورنامنٹ لائیو دکھائے ہیں, لاس پہ بھی دکھائے ہیں. آئی ہیو ٹو گیو دیم دس کریڈٹ بیکاز نیچرلی ہمارے پاس اسپانسرز نہیں ہوتے. سو مچ سو کہ 2 سال پہلے ایک پرائیویٹ چینل نے بھی ہمارا ایک پورا ٹورنامنٹ لائیو دکھایا تھا, نیا آیا تھا. آئی ڈونٹ نو نام لے سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کی کیا ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, بٹ اس نے بھی ہمیں لائیو دکھایا. اچھا, اس کے علاوہ ہمارا سوشل میڈیا کا ہم کافی کوشش کرتے ہیں وہاں سے اپنی بیس کو پلیٹ فارم کو یوز کر کے. ہمارے پاس آرگینکلی گروتھ ہے 11,000 فالوورس کی آن فیس بک. ایک دیکھیں آج کل تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں آپ کرا بھی سکتے ہیں, پیڈ کانٹینٹ بھی آتا ہے, بہت ساری چیزیں, بٹ دس از 100% آرگینک. ہمارا تقریباً 10,500 کا فیس بک پہ آج بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو ممبر ملے گا. ڈیجیٹل میڈیا بہت گرو کرتا ہے اور لوگ ڈسپائٹ دی مسکنسیپشن اور اسٹیریوٹائپس, میں نے دیکھے ہیں اس کے کبڈی کی ویڈیوز جی, اینڈ آئی واز اسٹاؤنڈیڈ بائی دا فیکٹ کہ اس پہ ملینز آف ویوز تھے. ایک تو انڈیا کے ساتھ ہمارا بڑا کمپٹیشن ہے تو ان کی ویڈیوز بھی چلتی ہیں, وہ لوگ ان کی دیکھتے ہیں, یہ لوگ ان کی دیکھتے ہیں. بٹ سوشل میڈیا پہ ونس یو گو دیئر, کمپٹیشن تو دیکھیں جنرلی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بھی, بٹ دیر یو کانٹ بلیم اینی ون کہ یار ہمیں یہ نہیں ملا. وہاں پہ جس کو ریکگنیشن ملنا ہے نہ ملے گا, اور ہر طرح کا پلیئر, پٹواری ہے, سندھی ہے, پٹھان ہے, اتنا ریکگنیشن اور اتنے, اور ان کی وجہ سے وہ لوگ, میں مانیٹری انسینٹیو کی بات کرتا, واہ واہ امیر ہے. جی جی ایسے ہی. کیوں؟ ایک تو چینل بہت اچھا چل رہا ہے, چینل تو خیر پوری بڑی آرگنائزیشن کا کسی کا ہوگا, لیکن ایک اسٹار کو اتنا فیم ملا ہوا ہے وہاں پہ, اتنا ریکگنیشن, اتنی وہ پاپولیرٹی مل گئی ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں پھر بلاتے ہیں. جب ایک لڑکا ایک گاؤں کا اٹھ جائے, 10 ملین لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تو پھر کہتے ہیں بھائی اس کو بلاؤ, اس کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں. مجھے کچھ نام یاد ہے, میرے ابا کو نام یاد تھے, کہتے ہیں اس کو دیکھا, کبھی نہیں کھیلی ہم نے کبڈی, بٹ اٹس اے فن کانٹیکٹ اسپورٹ.